اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری بات ہوگی نقوش امامت میں کہ خود امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کے مقصد اور ہدف کو بیان کرنے کے لیے کیا کیا فرمایا ہے، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں گے تو جب سے بیعت کا مطالبہ ہوا ہے تب سے کربلا تک آپ کی شخصیت بہت زیادہ نمایاں ہے۔ جو خطبات ہیں اکثر اسی زمانے کے ہیں، اس سے پہلے کے خطبات ہیں لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیے، آپ سن 40 تک 3 ہجری میں آپ کی ولادت، 4 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، صحیح ہے، سن 40 تک اپنے والد کے ساتھ ہیں، تو کتنے سال ہو گئے؟ آپ کی عمر کتنی ہوئی؟ 37 سال، صحیح ہے۔ اس عمر تک مولائے کائنات ہیں، تو جو خطبات ہیں، جو خدمات ہیں، وہ کس کی ہیں؟ مولائے کائنات کی۔ تو اس دور میں اگر ہم زندگی امام حسین کو تلاش کریں گے تو اتنی زیادہ تفصیل سے ہمیں نہیں ملے گی۔ اس کے بعد کی 10 سال کی زندگی، 40 سے 50 سال تک، جب امام حسین علیہ السلام کتنے سال کے ہو رہے ہیں؟ 47 سال کے، تب کون امام ہیں؟ امام حسن خود موجود ہیں۔ تو جو خطبات و بیانات ہوں گے وہ اکثر کس کے ہوں گے؟ امام حسن علیہ السلام کے۔ امام حسین علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے کتنے؟ سن 50 کے بعد سے، اور جس کا اختتام ہوتا ہے سن 60 یعنی 61 کی ابتدا میں، صحیح، یعنی 10 سال۔ امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک شہادت کے وقت کتنی ہے؟ 57 سال، 57، صحیح نا، 57 سال کی عمر مبارک آپ کی تھی۔ تو جو خطبات، جو بیانات ہمیں ان 10 سال کے عرصے میں ملیں گے، اور اس میں بھی زیادہ نمایاں کون سا عرصہ ہے کہ جب آپ نے باقاعدہ مدینے سے ہجرت کی ہے، بیعت کا انکار کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اسباب خود امام علیہ السلام کی زبانی، ظاہر ہے اپنے مقصد کو کوئی دوسرا بیان کرے گا یا خود کرے گا؟ انسان خود کرے گا، نہیں کہتے ہیں، صحیح ہے نا، کہ یا تو خدا جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ اس کے علاوہ تو ہدف کیا تھا امام کا؟ امام جان رہے ہیں، صحیح ہے، امام جو بیان کریں گے، ایک ہے کہ ہم تفسیر کریں، آپ تفسیر کریں، وہ تفسیر کیا حقیقی تفسیر ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کہہ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے قیام کی علتیں، علتیں کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ وجہیں، اسباب آپ کے بیانات اور خطوط میں اچھی طرح نظر آتی ہیں کہ جن میں سے بعض کو بطور نمونہ ذکر کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے امام کے شرائط، امام حسین علیہ السلام نے انہی ابتدائی دنوں میں کہ جب مدینے میں یزید کی بیعت لینے کے لیے آپ پر سخت دباؤ تھا، ولید کے جواب میں کہ جس نے یزید کے بیعت کا سوال اٹھایا تھا، آپ نے فرمایا اب جب کہ مسلمان یزید جیسے حاکم کے ساتھ مبتلا ہو جائیں، صحیح ہے، تو پھر اسلام کا فاتحہ پڑھ دینا چاہیے۔ اذا بلیت الامہ براع مثل یزید، صحیح ہے، یہ ہے امام کے کلمات، اذا بلیت الامہ براع مثل یزید، صحیح ہے، کہ اگر امت یزید جیسے چرواہے، صحیح ہے، کہ جو امت کا کیا کر رہا ہے؟ رکھوالا بن رہا ہے، اگر اس سے مبتلا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فعلی الاسلام السلام، امام کا کلمہ ہے، فعلی الاسلام السلام، تو پھر ایسے اسلام پر کیا ہے؟ خدا حافظ، پھر ایسا اسلام کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی کا انہوں نے ترجمہ کیا کیا گیا؟ پھر اسلام کا کیا کر دینا چاہیے؟ فاتحہ پڑھ دینا چاہیے۔ کس کو بولتے ہیں؟ یعنی ختم، فاتحہ کب پڑھا جاتا ہے؟ مرنے کے بعد۔ ایسا اسلام کس کام کا کہ جس میں روح اسلام باقی نہ ہو۔ آئیے ایک نمبر کا حاشیہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامہ براع مثل یزید، یہاں بھی پورا نہیں ہے، نہیں پورا یہی ہے، وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامہ براع مثل یزید۔
کہاں سے لیا گیا؟ لحوف فی قتلت طفوف، سعید ابن طاووس کی صفحہ 11۔ اور کوفیوں کی طرف سے آنے والے دعوت کے خطوط کے جواب میں مسلمانوں کے حاکم کی خصوصیات کو اس طرح بیان کیا: مسلمانوں کا امام اور پیشوا وہ ہے جو اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کرے، عدل و انصاف کو اپنے لیے مشرع راہ قرار دے، حق کی اطاعت کرے اور اپنے تمام وجود کے ساتھ اللہ کے حکم کا تابع رہے۔ صحیح ہے۔ نمبر 2 کا حاشیہ کہاں سے لیا گیا؟ ارشاد شیخ مفید، صفحہ اتنا مقتل الحسین، صحیح ہے، تحقیق حسن غفاری، صفحہ یہ ہے۔ کیا کہا ہے مولانا؟ کہ مسلمانوں کا امام اور پیشوا کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کرے، عدل و انصاف کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دے اور حق کی اطاعت کرے اور اپنے تمام وجود کے ساتھ اللہ کے حکم کا تابع رہے۔ صحیح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تنہائیوں میں گناہ کرے اور حاکم بنا بیٹھا رہے۔ امام علیہ السلام کا اعتقادی اور سیاسی وصیت نامہ۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے سفر کرنے سے پہلے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام ایک وصیت نامہ تحریر فرمایا اور اس میں اپنے قیام اور تحریک کی علت کو امت اسلامی کے امور کی اصلاح، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اپنے جد پیغمبر اسلام اور اپنے والد حضرت علی کی سیرت کو زندہ کرنا بتایا۔ کیا کہا تھا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، صحیح ہے، ولا ظالما ولا مفسدا ولكن خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ صحیح ہے، پورا منشور ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ کیا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، کہ میں کسی حکومت کے لالچ میں، صحیح ہے، ظلم پھیلانے کے لیے، فساد پیدا کرنے کے لیے یہاں سے نہیں نکل رہا ہوں۔ ولیکن خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، لیکن میں نکل رہا ہوں اس لیے کہ اپنے امت میں، اپنے جد کی امت میں کیا کروں؟ اصلاح کروں۔ صحیح ہے۔ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، اور چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور اپنے جد رسول اور اپنے باپ علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل پیرا ہوں۔ امام نے اس وصیت نامے میں توحید، نبوت اور معاد کے متعلق اپنے عقیدے کو بیان کرنے کے بعد اس طرح لکھا: میں نے نہ تو خود غرضی اور سرکشی کی بنیاد پر قیام کیا ہے اور نہ ہی ظلم و فساد پھیلانے کی غرض سے، بلکہ قیام سے میرا مقصد اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا اور معروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد پیغمبر اسلام اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی راہ پر چلوں، ہر شخص کے حق کا احترام کرتے ہوئے میں میری پیروی کرے، میں اپنی راہ پر چلتا رہوں، یہاں تک کہ خداوند میرے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ کرے، کیونکہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ 1 نمبر کے حاشیے پہ آ جائیے، بحار الانوار۔ یہاں اگر اس کی عربی دی ہوتی تو اور بہتر تھا مولانا، صحیح ہے، تاکہ آپ کے لیے یاد کرنے میں کیا ہوتی؟ آسانی ہوتی۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اپنے اس وصیت نامے میں اپنے قیام کے 4 اسباب بیان فرمائے مولانا۔ امت کے امور کی کیا کرنا؟ اصلاح کرنا، امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا، اور چوتھا کیا تھا؟ اپنے جد پیغمبر اسلام اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت کی پیروی اور احیاء۔ ناقابل معفی سکوت، کیا مطلب ہوتا ہے مولانا؟ کہ جب انسان بظاہر ظلم ہو رہا ہو، اسلام کی تعلیمات کو پامال کیا جا رہا ہو اور اس کے بعد بھی خاموش تماشائی بنا رہے، تو ایسی خاموشی کیا ہے؟ ناقابل معافی ہے۔ صحیح ہے۔ اور اس کے لیے دیکھیے بہت اچھا جملہ استعمال کیا ہے علامہ نقن صاحب نے، کہا کہ دیکھیں جب انسان سویا ہوتا ہے تو اسے پانی کی چھینٹیں دی جاتی ہیں تو کیا کرتا ہے؟ وہ جاگ جاتا ہے۔
لیکن اگر پوری قوم سوئی ہو تو پانی کی چھینٹوں سے نہیں جاگتی، اور اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے گرم خون کی چھینٹیں بکھیری ہیں تاکہ لوگ بیدار ہوں۔ اسی لیے دیکھیں یزید امام حسین یعنی کربلا سے پہلے کوئی قیام نظر نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یزید کے خلاف زبان کھولنے کی ہمت کسی کے اندر موجود نہیں تھی، پورا معاشرہ خوفزدہ تھا، خاموش تھا۔ اس کا مطلب، خاموشی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ ایسے میں جب امام حسین کا قیام ہو جاتا ہے، کربلا واقع ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد کتنے قیام نظر آتے ہیں۔ مدینے والے کو بغاوت نظر آتی کہ نہیں آتی ہے؟ سن 62 میں واقع ہررا ہوا، کیوں ہوا تھا؟ چونکہ مدینے کے لوگوں نے جو وہاں کا والی تھا اسے نکال باہر کر دیا تھا، یزید کی طرف سے جو گورنر تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں احساس ہو گیا تھا اپنی غلطی کا۔ لیکن تعجب ہے مدینے والوں پہ بھی، امام حسین جب بتا رہے تھے تو انہیں یقین نہیں آیا۔ ان کا ریئیکشن کب آیا ہے؟ ان کا ریئیکشن یہ آیا ہے کہ مدینے کے گورنر نے 10 نمایاں لوگوں کو چن کے مدینے سے شام بھیجا تھا۔ شام اس لیے بھیجا تھا کہ جائیں گے شام، یزید ان کو روپیہ پیسہ دے گا، صحیح ہے، اور ان کو خاموش کر دے گا، پھر یہ آئیں گے اور یزید کی اچھائیاں بیان کریں گے، اور لوگ جو یزید کے خلاف بدگمان ہو گئے ہیں، لوگ کیا اب یزید کو اچھا سمجھنے لگیں گے۔ لیکن جب یہ لوگ گئے اور جا کے وہاں پہ دیکھا، جو حال دیکھا، تو مدینے میں آ کے حقیقت بیان کر دی کہ ہمیں وہاں خوف ہو گیا تھا کہ کہیں آسمان سے پتھر گرے اور ہم وہیں ہلاک ہو جائیں، اور جو دیکھا تھا منظر انہوں نے سارا کا سارا بیان کر دیا۔ کیا ہوا؟ باقاعدہ غسیل الملائکہ ہیں، صحیح ہے، ان کے بیٹے، ان کے فرزند ہیں، ان کی سرکردگی میں مدینے کے گورنر کو نکال باہر کر دیا۔ اور عقبہ بن سمعان نہیں ہے، اس کا نام ہے مسلم بن عقبہ نام ہے شاید اس کا، کہ جس کی لیڈری میں جو ہے پورا لشکر آیا ہے اور مدینے پہ حملہ کیا ہے۔ مدینے کی عورتوں کو ان کے اوپر حلال کر دیا گیا، کتنے حافظان قرآن صحابی قتل ہوئے، صحیح ہے، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے۔ تو جو بے حرمتی ہو سکتی تھی، لیکن یہ کب کیا مدینے والوں نے؟ کب کیا؟ بھائی امام کی بات کو مان کے کرتے تو یہ بات ہوتی؟ امام کا ساتھ دیتے تو ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ امام حسین نے عراق کی طرف سفر کرتے ہوئے پہلے بیضا نامی منزل پر ہر کی فوج کو خطاب کرتے ہوئے خطبہ پڑھا، اور اس میں آپ نے اپنے قیام کے اسباب کو اس طرح بیان فرمایا کہ لوگوں، پیغمبر خدا نے فرمایا، ہر وہ مسلمان جو ایک ایسے ظالم بادشاہ سے روبرو ہو کہ جو حرام الہی کو حلال سمجھتا ہو، من رعا سلطانا جائرا، ایسے ہے مولانا، من رعا سلطانا جائرا یحل بحرام اللہ، کہ جو اللہ کے حرام کو کیا کرتا ہے؟ حلال کرتا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ پورا ایک خطبہ ہے امام علیہ السلام کا کہ لوگوں، دیکھیں پوری عربی مجھے یاد نہیں آ رہی ابھی، مجھے پورا یاد تھا، یہ کہہ رہے ہیں لوگوں، پیغمبر خدا نے فرمایا ہر وہ مسلمان جو ایک ایسے ظالم بادشاہ سے روبرو ہو کہ جو حرام الہی کو حلال سمجھتا اور پیمان الہی کو توڑ چکا ہو، صحیح ہے، جو اللہ کا عہد ہے اسے توڑ دیا ہو، اور سنت و قانون پیغمبر کی مخالفت کے درپے ہو، یعنی سنت نبوی کی کیا کرتا ہو؟ مخالفت کرتا ہو۔ اور دیکھیں، بندگان خدا کے درمیان گناہ اور معصیت، زور و زیادتی اور دشمنی کی راہ اختیار کیے ہوئے ہو، صحیح ہے، اور وہ ایسے بادشاہ کے مقابلے میں اپنے قول یا فعل کے ذریعے مخالفت نہ کرے، صحیح ہے، تو خداوند متعال کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص پر بھی وہی حکم لگائے جو اس ظالم بادشاہ کے لیے ہے، یعنی جہنم کی آگ۔ دیکھیے، من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ ناکثا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ
यअमलु फी इबादिल्लाहि बिल इस्मि वल उद्वान सुम्मा लम युगय्यिर बिक़ौलिन वला फ़िअलिन, कोई उसमें तब्दीली न लाए अपने कौल या अमल के जरिए से। कान हक़्क़न अलल्लाहि अन यदख़ुलहु मदख़लह, तो अल्लाह पर अल्लाह को ये चाहिए कि उसको उसी के साथ क्या करे, शुमार करे, जहां उसे भेज रहा है इसको भी वहीं भेज दे। अब ऐसे में इमाम खुद फरमा रहे हो इमाम क़याम न करे तो मुमकिन है कि तमाम बातों को जानते हुए इमाम उसके खिलाफ न उठें। लोगों होशियार हो रहो, उन लोगों ने यानी बनी उमैया ने ताअत खुदाबंदी को तर्क कर दिया है और शैतान की इताअत को अपने ऊपर वाजिब करार दे दिया है, बुराइयों को रवाज दिया है और हुदूद इलाही को मुअत्तल कर दिया है। सही है, हुदूद इलाही को मुअत्तल कर दिया है, क्या मतलब होता है मौलाना? सही है, छोड़ दिया है। क्या दिया है जी, देखो तो फई को जो खुद खानदान पैगंबर से मखसूस है अपनी जात से मखसूस कर लिया है, और मैं मुसलमानों के माशरे की हिदायत और रहबरी के लिए उन तमाम बुराइयों और बुराई फैलाने वालों के मुकाबले में क़याम करने के लिए कि जिन्होंने मेरे जद के दीन को बदल दिया है, दूसरों से ज्यादा मौजू और सजावार हूं। जाहिर है जिन लोगों ने दीन में तब्दीली वाक़ई की है तो जाहिर है उस दीन की तब्दीली को क्या इमाम हुसैन बोलने वाले नहीं हैं। अब है सुन्नतों का खात्मा और बिदातों का रिवाज। अभी कितना बाकी है? बस थोड़ा सा और है तो इंशाअल्लाह क्या करें, कल पूरा करें इसको। कल अरबी की क्लास हैं, अरबी के घंटे में पूरा करते हैं। कल अरबी के घंटे में यानी सुबह 8:35 पर इंशाअल्लाह इसको पूरा कर दिया जाएगा ताकि एक सीरीज ये पूरी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।